اکتوبر سن 2023 میں جب اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کا آغاز کیا تو اس وقت ساری دنیا ایک خاموش تماشائی کی طرح ساکت رہی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں بجلی کٹ چکی، پانی بھی بند ہو گیا تھا اور خوراک کے ذخائر بھی ختم ہونے لگے تھے اور پھر ختم ہو گئے۔ اس کے ری ایکشن میں مسلم ممالک صرف کانفرنسوں اور مذمتی بیانات میں مصروف تھے، لیکن اس وقت چائنا نے بالکل خاموشی کے ساتھ عملی اقدام اٹھائے۔ فروری سن 2024 میں چین نے فلسطین میں خوراک، طبی امدادی سامان اور نقد مالی امداد کرنے کا اعلان کیا۔ یہ امداد زمینی راستے کے ذریعے سے مصر کے رفح بارڈر سے غزہ میں داخل کی گئی۔ یہ چین کی پہلی امدادی کھیپ تھی جو کہ تقریباً 12,000 فوڈ بریجز پر مشتمل تھی، جو کہ عالمی ادارے برائے خوراک اور فلسطینی ہلال احمر کے ذریعے سے غزہ کے ان لوگوں تک پہنچائی گئی جن کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ صرف یہی امداد چائنا نے نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہ اس نے امداد کرنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا کر پیچھے ہٹ گیا ہو۔ اس کے بعد سن 2025 مارچ یعنی کہ آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے غزہ میں خوراک ختم تھی اور قحط خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا۔ صرف قحط ہی نہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور بیماریاں بھی پھیلنے لگی تھی۔ اس وقت پھر چین نے خاموشی سے 2.75 ملین امریکی ڈالر کی امداد کی، جو کہ 6 مختلف کھیپوں میں غزہ روانہ کی گئی۔ اب اس امداد کی ویلیو اس لیے بھی اور زیادہ تھی کیونکہ یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں بلکہ زندگی کا سہارا تھی۔ معصوم بچوں کے لیے دودھ، دوائیں، پینے کا صاف پانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طبی کٹس بھی بھیجی گئیں۔ اس وقت کسی بھی قسم کی امداد پہنچانا ممکن نہ تھا کیونکہ یہ سارا سامان اس وقت پہنچایا جا رہا تھا جب گولہ بارود بارش کی طرح برس رہا تھا۔ جنگ کی اس شدت کے باوجود چائنا نے دلیری اور ہمدردی کا بے مثال نمونہ پیش کیا اور رفح کے زمینی راستے سے امداد بھیجنے کے لیے مصری حکومت سے رابطہ کیا اور بالکل انٹرنیشنل قوانین کو فالو کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سامان کسی بھی طرح فلسطینیوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ چائنا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی حمایت میں اپنا بہترین موقف پیش کیا اور آواز بلند کی، اور اسرائیلی حکومت کو بارہا یہ مشورہ چین ہی دیتا رہا کہ وہ فلسطینیوں کو بین الاقوامی امداد حاصل کرنے کے لیے رسائی مہیا کرے۔ ناظرین، جب سب سے پہلی امدادی کھیپ چائنا کی طرف سے فلسطین پہنچی تو فلسطینیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ ہمارے اپنے ہمیں بھول گئے، یعنی مسلم امہ خاموش رہی لیکن ایک اجنبی جس کا مذہب بھی اسلام نہ تھا، اس اجنبی ملک نے ہمیں یاد رکھا۔ دوستو، چینیوں نے جو خوراک کے پیکٹس بنائے تھے ان پر لکھا تھا کہ یہ تحفہ چینی عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر کچھ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ عوام کو تو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ خبر جیسی بھی ہو، ان کو تو بس ویوز بڑھانے ہوتے ہیں، جو کہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل افواہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ چائنا نے جہاز پر سے پیراشوٹ کے ذریعے فلسطین میں خوراک گرائی ہے۔ اسی ہفتے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پیراشوٹ کے ذریعے غزہ میں خوراک گرائی جا رہی ہے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاز چائنا نے بھیجا ہے، لیکن یہ حقیقت بالکل نہیں ہے۔ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ جسے فیکٹ کریسینڈو نے واضح کیا ہے کہ یہ ویڈیو چین کی نہیں ہے بلکہ امریکہ، جارڈن یا کسی دوسرے ممالک کی طرف سے کی گئی ایئر ڈراپس کی ہے۔ آج تک چائنا کی جانب سے کبھی بھی جہازوں پر سے پیراشوٹ کے ذریعے کوئی امداد نہیں گرائی گئی ہے۔ چائنا نے امداد کو صحیح طرح پہنچانے کے لیے ہمیشہ زمینی راستہ ہی چنا ہے۔ فلسطین میں غزہ کی گلیوں میں اب بھی چائنا کی امداد کے بیگ محفوظ کیے گئے ہیں۔ چائنا کی طرف سے کی جانے والی یہ ساری امداد چائنا کو نہ صرف ایک طاقتور اور دلیر اور ہمدرد ملک ثابت کرتی ہے بلکہ سچا دوست بھی ثابت کرتی ہے۔ ناظرین، چائنا کی گئی اس طرح کی امداد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔